اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم بچہ، کلاس زبان فارسی درس اول ہم نے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دی۔ آج درس دوم، تو اس سے پہلے ہم آپ کو درس اول کے کچھ خلاصے کہ درس اول میں ہم نے کیا کچھ بیان کیا۔ درس اول کے اندر ہم نے حروف تہجی، الفباء فارسی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور کچھ حروف جو اردو کے اندر حروف تہجی کے اندر موجود ہے وہ حروف تہجی فارسی کے اندر نہیں ہے، جیسے ٹے، ڑے، ڑا، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ان کی آواز کے لیے الگ حروف ہے، جیسے تا ہو گیا اور دال ہو گیا، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو کچھ الفاظ معنی بھی ہم نے بتائے تھے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دروس میں ہم آپ کو اور الفاظ معنی لے کر آئیں گے۔ تو آج کچھ الفاظ معنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آئے چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس دوم، دوسرا درس، تو فارسی اور فارسی کے بعد اردو۔ فارسی جو ریڈ کلر میں لکھے وہ فارسی، اور جو بلیو میں ہے وہ اردو میں۔ صندلی کرسی، جوہر سیاہی، خودکار بال پین، آن وہ یا اس، کجا کہاں، کدھر کن، یعنی کجا ان تینوں کے لیے اردو میں یہ تین الفاظ ان کے لیے، فارسی میں ایک لفظ کجا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مداد پاکن ربڑ، خطکش پیمانہ، این یہ اس، یعنی یہ این بالکل آن کے بالکل اپوزٹ اینڈ ڈفرینٹ ہے، آن وہ اور این یہ۔ اور اس کے ساتھ اینجا، یہاں، آنجا وہاں، یہ اینجا اور آنجا بھی بالکل ایک دوسرے کے ڈفرینٹ ہے۔ اور یہ آن، این، آنجا، اینجا یہ اسماء اشارہ بھی ہے، اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سطل بالٹی، سبت ٹوکری، پارچے کپڑا، پارچے یعنی ہر وہ کپڑا جو سلائی کے بغیر ہو، اس میں لیڈیز سے کپڑا ہو، مردانہ ہو، نیا ہو، پرانا ہو، بچہ گانا ہو، یعنی جو بھی ہو کپڑا جو سلائی کے بغیر ہو، اسے فارسی میں پارچہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیف بیک، چیست کیا ہے، نیست نہیں، کیست کون ہے، گوشی موبائل، گوش کان، یعنی گوش کان، اور اگر اس کے ساتھ آپ یا کا اضافہ کریں گوش سے گوشی یعنی موبائل۔ چند کتنا، کتنی، یعنی یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ کسی شاپ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہو، مثلاً جو تعداد میں دیے جاتے ہیں انڈے وغیرہ، کیلے وغیرہ، جو پاکستان میں تو یہ چیزیں تعداد میں دی جاتی ہے، لیکن ایران میں اگر آپ جائیں تو یہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں۔ متر میٹر، لیت لیٹر۔ ہم نے پہلے درس اول میں بتایا تھا کہ فارسی میں ٹے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر میٹر کو میتر اور لیٹر کو لیتر، یعنی ایک لیٹر یعنی ایک لیتر، ایک میٹر یعنی ایک میٹر۔ اور اس کے بعد چقدر کتنا، چنتا کتنا، فاصلے کے لیے یعنی حد بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ منزل خانے، یہ دونوں فارسی لفظ ہیں، منزل بھی اور خانے بھی، اور یہ گھر اور مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درب دروازہ، گیٹ، اور نشانے پتہ، ایڈریس، کوچے گلی، خیابان سڑک، پنجرہ کھڑکی۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو نشانے یہ ہا ہے، یہ ہاتھ و چشمہ، یہ ہا، یہ فارسی میں جہاں پہ اگر آخر میں آ جائے تو اس کو یا پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پہ نشانہ، کوچہ، پنجرہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نشانے، کوچے، پنجرے، خانے، ان کو یعنی ہا نہیں بلکہ یا پڑھا جائے گا۔ تو یہ کچھ الفاظ ہم نے آپ کو دیے یہاں پر، تو پہلے بھی ہم نے کچھ الفاظ دیے تھے، ان کے آپ زیادہ سے زیادہ تمرین کریں اور لکھیں اور حفظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں
جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے آپ کوشش کریں لکھنے اور یاد کرنے کی. یہ الفاظ مانی انشاءاللہ کل ہم کچھ اور الفاظ مانی لے کر آتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جملہ سازی کی طرف. جملہ سازی میں فارسی اور اردو. فارسی میں جملہ سازی یعنی امام آمد، امام آیا. شاہ رفت، شاہ گیا، شاہ چلا گیا. گیا چلا گیا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. او گفت، اس نے کہا. من نوشتم، میں نے کہا. یہاں پہ جو مثلاً او گفت جو ہے یہاں پر آپ یہ اس میں اشارہ ہے. او پہلے ہم نے بتایا تھا آن، او، این، یہ سارے اس میں اشارہ ہے. تو او کی جگہ پر آپ کسی شخص کا نام بھی لگا سکتے ہیں. مثلاً علی گفت، محمد گفت، تقی گفت، زید گفت، عمر گفت. یہ آپ یہاں پہ کسی کا بھی نام لگا کر جب آپ تمرین کرو گے تو آپ اس طرح تمرین کر سکتے ہیں. بابا گفت، ماما گفت، برادرم گفت، خواہرم گفت. یہ چیزیں آپ اپنے طرف سے لگا سکتے ہیں. من نوشتم، میں نے لکھا. شما پرسیدی، تم نے پوچھا، آپ نے پوچھا. شما آپ اور تم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. او بود، وہ تھا، وہ تھی. فارسی میں ایک مزے کی چیز یہ بھی ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہاں اردو میں مذکر کے لیے الگ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے الگ الفاظ ہیں، لیکن فارسی کے اندر مذکر مؤنث کے لیے سیم چیز استعمال ہوتی ہیں، فقط نام فرق ہے. مثلا اگر آپ یہاں پر او گفت تو اس کا مطلب ہے او بود وہ تھا یا وہ تھی. اگر یہاں او کی جگہ پر اگر آپ علی لگائے تو علی بود علی تھا، محمد بود محمد تھا، فاطمہ بود فاطمہ تھی، زینب بود زینب تھی، فروہ بود فروہ تھی، مریم بود مریم تھی. تو اگر او کی جگہ پر شخص کا اگر نام لیا جائے تو وہاں پر اردو میں ترجمہ کرے تو تھا تھی کا فرق ہوں گے. اگر نہیں تو او مذکر کے لیے بھی مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ آن اور این کے بارے میں. تو ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت ہے. این قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے. یہ این قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آن دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آئیے این اور آن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ جملے بنانے کے. جیسے این کتاب است، یہ کتاب ہے. این دفتر است، یہ کاپی ہے. دفتر فارسی میں کاپی کو کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں دفتر آفس کو کہا جاتا ہے. این قلم است، یہ قلم ہے. این خانه است، یہ گھر ہے، یہ مکان ہے. این مداد است، یہ پنسل ہے. این میز است، یہ میز ہے. آن در است، وہ در ہے. این یعنی یہ نزدیک کے لیے، اگر آپ دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آن در است، وہ دروازہ ہے. این صندلی است، وہ کرسی ہے. این زن است، یہ عورت ہے. این مرد است، یہ مرد ہیں. ماشاء اللہ سے مرد اور زن دونوں ساتھ میں. آن در است و این پنجرہ است، یہ دروازہ ہے اور یہ وہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. یہاں ایک ہی جملے کے اندر آن اور این دونوں آ گئے، یعنی یہ دروازہ ہے اور وہ پنجرہ ہے. این معلم است و آن شاگرد است، یہ استاد ہیں اور وہ شاگرد ہیں. ان دو جملوں کے اندر آن اور این دونوں ساتھ میں آئے ہیں. اس کے بعد اسی درس کا ادامہ ہے. کچھ ادامہ میں انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں شامل کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں. یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا نگہدار. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.